آج کی ہماری پریس کانفرنس ضلع گجرات کے مجموعی حالات پر اور خاص طور پر کل جو سانحہ کھاریے کے اندر پیش آیا کہ جس میں ایک سوسائٹی نے قبضہ حاصل کرنے کے لیے مقامی مالکان پر فائرنگ کی اور اس کے نتیجے کے اندر ایک قیمتی انسان بھی ضائع ہوئی اور متعدد افراد جو ہیں وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر احتجاج کے نتیجے میں کئی املاک جو ہیں ان کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ جماعت اسلامی محسوس کرتی ہے کہ موجودہ حکمران اور اس کے اتحادی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کاف جب سے اقتدار میں آئے ہیں گجرات بطہ خوروں، قبضہ گروپوں، قتل و غارت اور ڈکیتوں کی جنت بن گیا ہے۔ میٹرو سٹی ہاؤسنگ اسکیم کے گارڈوں کی فائرنگ سے قیمتی انسانی جان کا ضائع ہونا، متعدد افراد کا زخمی ہونا اور متاثرہ لوگوں کا خود رد عمل دینا انتظامیہ کے لیے الارمنگ اور بڑے خطرے کا پیشگامہ ہے۔ جماعت اسلامی پنجاب اور جماعت اسلامی ضلع گجرات نے اس بات کو محسوس کیا ہے اور ہم نے آج ساری قیادت نے چوہا راجگان کے اندر مقتول کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی ہے، اس کے ورثاء کو پرسہ دیا ہے اور آج ہم اس وقت اپنی انتظامیہ کو بھی اور اس شہر کے اندر جو مقتدر قوتیں ان کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سرائے عالمگیر کے ان مکینوں کے احتجاج کو، ان کی شکایات کو بر وقت اس کا نوٹس لیا جاتا تو شاید یہ سانحہ جو ہے وہ پیش نہ آتا۔ جماعت اسلامی یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ مقتدر قوتوں اور سوسائٹی کے مالکان کے درمیان ملاقات کے بعد قبضہ گروپوں کو حوصلہ ملا ہے اور حکومتی اتحاد اور اس کے للہ تللو نے گجرات کے امن و امان کی صورتحال کو ابتر کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی گجرات کے عوام کو لاوارث اور مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ان کا کیس ہر فورم پر اٹھائے گی، مظلوم خاندانوں کی دادرسی کرے گی، ہر قانونی، اخلاقی اور احتجاجی طریقہ اختیار کرے گی۔ ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ گجرات کا ہر سکینڈل کے اندر نام آنا یہ گجرات کے لیے بدنامی کا باعث بھی ہے۔ جماعت اسلامی گجرات جلال پور جٹاں کھاریہ میں قبضہ مافیا کے بڑھتے ہوئے اقدامات پر دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت سے بہت جلد آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرے گی اور گجرات کے عوام پر ہونے والے مظالم پر وائٹ پیپر شائع کرنے سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ اس موقع پر ہم چند واقعات بطور ٹیسٹ کیس رکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر علی بشیر کے بھائی پر قبضہ مافیا نے تشدد کیا۔ میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے بھی انتظامیہ کے ساتھ ملاقات کی لیکن ان کا معاملہ بدستور جو ہے وہ اس جوں کا توں ہے۔ عزیز بٹی شہید اسپتال کے اندر ایک واقعہ ہوا، ڈاکٹرز کے گروپوں کے درمیان فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے کے اندر لوگ زخمی ہوئے اور ڈاکٹر کمیونٹی کا وقار جو ہے وہ بھی مجروح ہوا۔ جلال پور جٹا میں گزشتہ دنوں میں قبضہ کے دوران 2 راہگیر قتل ہوتے ہیں اور اس وقت بھی دونوں خاندان جو ہیں وہ ان کی سنوائی بھی نہیں ہوئی اور دونوں اطراف سے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس گنگا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو نہا رہے ہیں۔ اور اسی اعتبار سے پچھلے دنوں جلال پور جٹا میں ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے کلینک پر آ کر اس کو دن دہاڑے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو دیگ کے چاول کے چند دانے جو ہم نے پیش کیے ہیں اور اگر ان حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا، قبضہ گروپوں کو لگام نہ دی گئی، ڈکیتوں کے وارداتوں کو نہ روکا گیا تو جماعت اسلامی ایک پورا وائٹ پیپر بھی شائع کرے گی اور ہم انشاءاللہ متاثرہ خاندانوں کو قانونی اور اخلاقی امداد بھی فراہم کریں گے۔ ہم اس وقت گجرات کی انتظامیہ کو بھی اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ بزدار صاحب کو بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس گجرات کے ان واقعات کے اندر آپ کا نام بھی کہیں نہ کہیں آتا ہے تو آپ بطور وزیر اعلیٰ اس صوبے کے بڑے ہیں، آپ ویسے بھی ہر واقعے کے ذمہ دار ہیں لیکن گجرات کے ان واقعات کے اندر کچھ لوگوں کی پشت پناہی ہونے کی وجہ سے اس وقت گجرات کا عام شہری عدم تحفظ کا بھی شکار ہے اور وہ اپنے آپ کو بے بس اور لاچار بھی پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے کل میٹرو سوسائٹی کے اندر، اس میں ان افراد نے، متاثرہ خاندانوں نے اپنی عدالت لگائی ہے، قانون کو اپنے ہاتھ کے اندر لیا ہے، ان کی املاک کو جلایا ہے اور بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا دروازہ کھول دیا گیا تو پھر
حالات کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کے اندر نہیں ہوگا۔ گجرات کے عوام کا پیمانہ صبر کا لبریز ہو رہا ہے، لوگ مہنگائی کی چکی میں بھی پس رہے ہیں۔ گجرات کے اندر ادھر یہ سڑکیں موجود ہیں، ہر سڑک جو ہے وہ اس حکمرانوں کی ناکامی کا اور نااہلی کا اعلان کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر سٹریٹ کرائم کے بعد اب ڈور کرائمز کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو ان حالات کو روکنا ہر سطح کی انتظامیہ کی ذمہ داری بھی ہے، ہم انہیں متوجہ کرتے ہیں، اور آج کی پریس کانفرنس کے اندر ہم اس خاندان کے ساتھ بھی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کے اندر مضروب ہوئے ہیں ان کا علاج معالجہ بھی ہونا چاہیے، اور حکومتی سطح پر بھی ان کی امداد ہونی چاہیے۔ ان کو کسی فرد اور کسی سوسائٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس واقعے کے اندر بھی قانون اور عدل کے تقاضے جو ہیں پورے ہونے چاہیے۔ سہیل عالمگیر کا جو کل کا ایک انتہائی ناخوشگوار اور افسوسناک واقعہ ہے، یہ بہت سارے ان واقعات کا تسلسل ہے جو پچھلے تقریباً 2 سال سے 2.5 سال سے پورے ضلع گجرات میں ہو رہے ہیں، اور اگر ان ہونے والے واقعات جو کہ پورے ضلع کے مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں، قبضے بھی ہو رہے ہیں، لاقانونیت بھی ہے، کمیشن مافیا بھی سرگرم ہے، اگر ان پہ انتظامیہ اور صاحب اقتدار جو لوگ ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے تو ہمارا یقین ہے کہ کل ہونے والا جو ناخوشگوار واقعہ یہ رونما نہ ہوتا۔ لیکن ان کی مجرمانہ غفلت جس کا ایک تسلسل ہے، اور ان کی مجرمانہ غفلت اسپیشلی جو ہماری انتظامیہ ہے ان کی، وہ کچھ افراد کے کچھ خاندانوں کی خوشنودی کے لیے تو کام کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی اصل ذمہ داری ہے گجرات کے عوام کا تحفظ اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا، اس سے وہ مکمل طور پہ مجرمانہ غفلت جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کی مجرمانہ غفلت ہی جو ہے وہ کل کے اس ناخوشگوار واقعے کا سبب ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گجرات میں اہل اقتدار جو ہیں وہ اپنے نام نہاد ڈیولپمنٹ کے نام سے جو اپنے بزنس کو اپنے کاروباروں کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور گجرات کی اسپیشلی جو ہمارے ریونیو افسران ہیں وہ ان کی پشتوبانی کر رہے ہیں، اور ہر روز کی بنیاد پہ ہمارے تمام ریونیو افسران ایک گاڑیوں کا شو روم ہے وہاں پہ شام کو حاضری دیتے ہیں، وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک نام نہاد ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت جو ان کا کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کے حصے دار بنے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے اور ان کو تنبیہ بھی کرتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے ریونیو افسران ہیں، کہ کل حکومتیں پھر بدل جانی ہیں۔ آپ افراد کی خوشنودی کے لیے افراد کے حقوق کو تحفظ دینے کی بجائے گجرات کے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں، گجرات کے عوام کے حقوق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کل کے سارے معاملات کے لیے وہ خود جواب دہ ہوں گے، اور جماعت اسلامی اپنے عوام کے ساتھ مل کے خود ان سے جواب طلب کرے گی اور ان کو مجبور کر دے گی کہ وہ پبلک کے سامنے آئیں، اپنی پوزیشن کو بھی واضح کریں اور اپنی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرنے کی نہ صرف کوشش کریں بلکہ اصل نتیجہ ہمارے سامنے لائیں۔ گجرات میں جو نئے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں اس میں ہمارے کسانوں کی جو زمینیں ایکوائر کی گئی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں زمینیں ایکوائر نہیں کی گئیں بلکہ ان کی زمینوں پہ قبضہ کیا گیا، کیونکہ ایک ایکوزیشن کے لیے جو ایک قانون موجود ہے کہیں بھی اس قانون کے مطابق عمل نہیں کیا گیا، نہ کسانوں کو پہلے انفارم کیا گیا، نہ ان کے اسیسمنٹ کر کے ان کو بتایا گیا، اور نہ ان کی کنسنٹ سے ان کو پیمنٹ کرنے کے بعد ان کی زمینیں ایکوائر کی گئیں۔ ہماری زمینیں ایکوائر ہو چکی، میری اپنی زمین بھی ایکوائر ہے، اس میں 2019 میں گجرات کی انتظامیہ نے ہماری زمینیں ایکوائر کی ہیں، ہمیں نوٹس تک انہوں نے سرو نہیں کیا۔ اس کے بعد جب پچھلے ڈی سی او صاحب تھے انور سیف اللہ جفا صاحب، میں خود ان سے ملا اور ہم نے کام وہاں پہ رکوایا تھا، اور انہوں نے اس وقت کے جو اے سی تھے توتھڑ صاحب، انہوں نے مجھ سے پرامس کیا تھا کہ آپ کام کرنے کی اجازت دیں، لوگوں کو مطمئن کریں، ہم لوگوں کے حقوق ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ان کو پیسے دلوائیں گے، لیکن اس کے بعد وہ ٹرانسفر ہو گئے اور آج تک وہ معاملہ پینڈنگ ہے۔ ہمارے کسانوں کے جو حقوق ہیں، جن کی زمینوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، ان کو ایکوائر کیا ان کی زمینیں، ان کے حقوق ان کے پیسے ان کو دینا باقی ہیں۔ گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، ضلعی گورنمنٹ مجرمانہ غفلت کر رہی ہے، ان کے حقوق کو غبن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ گورنمنٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ جن لوگوں کی زمینیں ایکوائر کی ہیں ان کو مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق پیسے دیں، اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم آج بھی اس پوزیشن میں ہیں الحمدللہ کہ ہم وہ ڈیولپمنٹ کا کام وہ سب کے ساری روک دیں گے۔ لگاتار چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے تقریباً 8-10 گاؤں یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے
اور انہوں نے اس چیز کا لائحہ عمل دیا تھا کہ اگر ہم دوبارہ ہمارے اوپر قبضہ کرنے آئیں گے تو ہم اس کا ریئیکشن دیں گے. میرا یہ انتظامیہ سے سوال ہے کہ اس ٹائم سے آپ لوگ سو رہے ہیں, آپ لوگ کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پہ جو ہے عادل شاہ بن رہا ہے یہ پھٹنے والا ہے. آپ لوگ یہاں پہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ آپ لوگ کتنے چھوٹے بچے کا کے فیڈر پیتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ جو ہے یہ لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں, لوگوں کی جو ہے عزتیں لوٹ سکتی ہیں. ایک نیو میٹرو کے جو بدماش ہیں وہ آ کے یہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, لوگوں کو ننگا کر کے ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں, اور آپ لوگ یہاں پہ جو ہے عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ بھی مریں گے, یہاں پہ قبضے بھی ہوں گے, اور لوگوں کا جو ہے انہوں نے جینا جو ہے وہ محال کیا ہوا ہے. لوگ جو ہے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی.